لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ فقدر علیہ رزقہ۔ تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی۔ تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں گے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے۔
یہ میرا کلچر ہے. لہٰذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی, مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا, غیبت شروع ہوگی. میرے بھائی بہنوں, ہر نفل کو گھر میں گزار, اپنے گھر کو بابرکت بناؤ, اپنے گھروں میں نفل پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت, باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی دولت کس سے ملے گی, رمضان کی برکات کس سے ملیں گی, اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی, بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمرن, شراب کا عادی. کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے, میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے, اس کی رمضان میں بخشش نہیں. حق لوالدیہ, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کی بخشش نہیں. قاطع الرحم, رشتہ داروں سے لڑنے والا, اس کی بخشش نہیں. المشاحن, دل میں بغض رکھنے والا, اس کی بخشش نہیں. ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی, ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی. سود حرام کر دیا. ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں, پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے. سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں. سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند, چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت اکٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کو ناپسند. جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں, انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے, چین سے اٹھیں گے. ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں, سب تاجر بیٹھے ہو, اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے. انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی, چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا, تو کتنا سکون ہو گیا, آرام سے سو رہے ہیں. اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں, کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے. تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی, باقی کسر اس نے پوری کر دی. ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے ہوں. کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو, کبھی سٹاک نہیں کیا, جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا. واہ واہ. تو ادھار خریدا نہیں, ادھار بیچا نہیں 2, کبھی سٹاک نہیں کیا 3, اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں. اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا. آپ اس پہ آ جائیں, آپ کو شروع میں مشکل ہوگی. اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں, اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا, آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا, اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے. تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے. تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں نہ پی, تم مجھ سے قرآن سن. کیا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم
نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں. ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے، سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پئیں گے. بوفے سسٹم، بھائی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی. پلانے والے قول ہیں ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر. پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو. اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے. ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ وی آئی پی ہو گئے. تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا. سبحان. تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی، توبہ کر. دوسری جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے. حق لوالدیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور عاق ہوتا ہے، ذرا ویکھیا جائے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح، ہاں ٹھیک. یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے کر دیا ہے. آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دینا. تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی. کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے. انسان ہیں، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا. ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے. مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے. باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے. دلوں کو ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو، جگر کو چیر دینے والا،
وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو جیندہ بیٹھا ہے، میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے، حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کرسی چیر کی آواز جنت میں چلی جاتی۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا۔ اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو وہ اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اور پھر یہ اعلان کیا اس نے بڑی حسرت ہے بیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا پتہ نہیں کس کی صدا قبول ہو جائے، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ پوری توجہ اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دیں، المشاہد جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، میری کشتی حسد رکھتا ہو، گناہ وعدے ان سب کے لیے جنت کے دروازے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، دنیا کے انسانوں کی مشترکہ میری ڈیمانڈ کشتی عزت دو، گناہ وعدے یہ ماسٹر نہ کی ڈوب ہے، جاوے، جیسے یہ
جاتے ہیں نا حرم شریف کو بڑے بڑے میری ہوٹل بن گئے کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ میری اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکتے.